اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ الحمدللہ آج ہم نے شروع کرنا ہے سورۃ اعراف 131۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ اسے منحوس سمجھتے ہوئے کہتے موسیٰ اور یہ آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم واقعات پڑھ رہے تھے نا بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے، انہی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے مختلف آزمائشوں کا ان کا تذکرہ کیا، مختلف آزمائشیں گزر گئیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوتے تو خوش ہو جاتے، کہتے کہ دیکھا یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور جب حالات ان کی مرضی کے خلاف ہوتے، مشکل حالات ہوتے تو کہتے موسیٰ تیری وجہ سے، تو منحوس اور تیرے جو بھی ساتھی ہیں ان کی وجہ سے یہ نحوست ہم پر پڑ رہی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہے یہ کوئی منحوست نہیں ہوتی، نحوست قسمت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی محنت کرنا ہمارا کام ہے، باقی اس محنت کا نتیجہ ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے کام ہے۔ کوئی بھی کام منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ دونوں ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر کوئی بھی نشانی لے آؤ، لے آؤ، فما نحن لك بمؤمنین، اگر تم جادو بھی کر دو گے تو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، یعنی کسی صورت ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور پھر ہم نے بھیجے ان پر، یعنی عذابوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، طوفان اور والجرادہ اور ٹڈی والا عذاب بھی، اور والقمل اور جوئیں، اور والضفادع اور مینڈک، اور والدمع اور خون، یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا جو ان پر وقفے وقفے سے آتے رہے۔ ایک عذاب آتا تو وہ توبہ طائب ہوتے، معافی مانگتے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا کہ وہ عذاب ختم ہو جاتا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر نافرمانیاں کرتے تو پھر جو ہے وہ عذاب آنا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، آیات مفصلات، یہ نشانیاں ہم نے وقفے وقفے سے بھیجی، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ تکبر کرتے رہے اور مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ، یا موسیٰ ادع لنا ربک، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر اس کے عہد کے واسطے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ یعنی ان کو اس بات پر یقین تھا کہ موسیٰ کا رب تکلیفیں دور کرتا ہے، فرما برداری نہیں کرتے تھے، لیکن موسیٰ کے پاس آتے تھے جب کوئی پریشانی آتی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اس نے تو تم سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کروں گا، میں اپنے مومن بندوں کی ہمیشہ مدد کروں گا۔ اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اللہ کہہ رہا پھر جب ہم ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ایک خاص مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، اب پھر دیکھنا تیرے کیسے نیک بندے بنیں گے، یا اللہ اب یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ اب یہ رزق کی پریشانی جو ہے نا یہ دور کر دے، یا اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے، پھر دیکھنا تیرے کتنی فرما بردار بنیں گے۔ اللہ خواہشیں پوری کرتا جاتا ہے، اللہ نوازتا جاتا ہے، لیکن ہم بھولتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا عہد ہم نے کیا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا، اللہ نے ان کا نقشہ کیسے کھینچ دیا۔ ہمارے نقشے اب کھینچے نہیں جاتے، لیکن ہمارا ضمیر خود بتاتا تو ہے، ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے۔ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مشکل دور کر دی، اللہ نے اب مدد کر دی، لیکن ہم ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں غرق کر دیا سمندر میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہماری آیات سے غفلت برتتے تھے۔ یہاں پر کس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ آل فرعون کا، کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، پھر ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو، اس کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے دبایا تھا، اس کے بعد یعنی جو دبی ہوئی قوم تھی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو وارث کیا اس قوم کو، کانوا یستضعفون مشارق الارض، جو کہ کمزور تھے مشرق اور مغرب کا، ومغاربها التی بارکنا فیہا، اور پھر ہم نے ان کو اس میں برکت بھی دی، یعنی خوب پھلایا پھلویا ان کی نسلوں کو بھی۔ فلسطین میں خاص اللہ نے پھر برکت دی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ سخت آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے وہ صبر کرتے رہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے اونچے اونچے محلات تھے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو بیلیں بھی چڑھایا کرتے تھے، یعنی ان کے باغات انگوروں کے اور بیلوں کے، تمام قسم کے باغات اور ان کے تمام قسم کے محل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ تباہ و برباد کر دیے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پاس۔ فاتوا علی قوم، یعنی یہ بھی سمندر پار کر کے چلے گئے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خشک جگہ پر جو جزیرہ نما سینا تھا وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پار کر کے لے گئے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو پھر ان کا گزر ہوا ایسی بستی پر، ایسی قوم پر جو بیٹھی ہوئی تھی بتوں کے پاس، یعنی انہوں نے بتوں کے پاس اعتکاف کیا ہوا تھا، وہ اس سے اپنے مرادیں مانگا کرتے تھے اور پھر ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب بنی اسرائیل نے جب یہ حالات دیکھے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ جیسے ان کے معبود ہیں، سامنے رکھی ہوئے کوئی چیز اور پھر اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، ہمارے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور انہیں کہا تم بڑے ہی جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سب کام ان کا ختم ہو جائے گا، برباد ہو جانے والا ہے، اور یہ سب کچھ باطل فضول جھوٹ ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے اب کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ وہو فضلکم علی العالمین، اس نے تو تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، اب تمہیں کسی اور رب کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد تو کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیا ہوا تھا بدترین عذاب میں، سوچے تو سے کتنا سخت عذاب، یعنی لڑکوں کو قتل کرنا اور اپنی حق کے لیے کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا تھا، یعنی ملازموں سے بھی زیادہ برا سلوک، جانوروں جیسا سلوک جو کرتا تھا تمہارے ساتھ، اللہ نے تمہیں اس اذیت سے نجات دی۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ کہہ رہا ہے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 لیلتاً 30 راتوں کے لیے، جب کوہ طور پر طلب کیا تھا کہ آؤ میرے پاس دن اور رات آؤ، ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ آیا ہے 30، یعنی 3 راتوں کا تذکر آیا، اس میں دن بھی مراد ہے،
3 دن اور 3 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید اور راتیں بڑھا کر. تو پوری ہو گئی، مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کی. پہلے 30 ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد پھر وہاں پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی، کہا کہ تمہارا دل چاہے تو 10 دن اور ٹھہر جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام 10 دن اور بھی ٹھہر گئے تھے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم کے اندر میرے نیابت کی، میری جانشینی کے فرائض تم ادا کرنا، اور وَأَصْلِحْ اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور نہ تم پیروی کرنا ان فساد کرنے والوں کی. یعنی اپنے پیچھے کسی کو جانشین بنا گئے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو، لیکن جانشین بنایا ضرور کہ یہ نہ ہو کہ یہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں. تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہنا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنے مقررہ وقت پر تو ان سے کلام کیا ان کے رب نے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ تو انہوں نے درخواست کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. قال لن ترانی کہا ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل لیکن ذرا دیکھو تو صحیح اس پہاڑ کی طرف. فإن استقر اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، مکانہ فسوف ترانی تو پھر ہو سکتا ہے پھر تم مجھے دیکھ لو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا تو جب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر، جعلہ دکا تو وہ ہو گیا ریزہ ریزہ. یعنی پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہیں ٹک سکا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، ہم پہاڑوں کو ہلا نہیں سکتے، ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، وہ اتنا مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. وقر موسیٰ صعیقا اور موسیٰ علیہ السلام تو ٹک ہی نہیں سکے. موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے، وہ گر پڑے بے ہوش ہو کر، برداشت ہی نہ کر سکے اتنی زیادہ تجلی اور اتنی زیادہ روشنی. فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین اور جب ہوش میں آئے، افاقہ ہوا تو فوراً رب کی طرف پلٹے، کہا اے میرے رب تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. یعنی ان کو جیسے ہی ہوش آیا انہیں خیال آیا کہ میں نے ایسی سوال جو کیا اللہ تعالیٰ سے اس پر میں معافی مانگوں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ یا اللہ میں تجھے بغیر دیکھے بھی تجھ پر ایمان لاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا نا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر کہنے لگے یا اللہ میں بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. یعنی اب دیکھ تو نہیں سکے تھے تو پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا منکر ہو گیا، فوراً کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، میں تجھے بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لے آتا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. جب بندہ رب کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، رب نوازتا ضرور ہے، خاص انعام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا. کہا اے موسیٰ تو نے معافی بھی مانگ لی، تو ایمان بھی لے آیا. قال یا موسیٰ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اب میں نے بھی تجھے منتخب کر لیا تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری کے لیے بھی اور اپنی ہم کلامی کے لیے بھی. انعام کیا کہ نہیں کیا؟ تو بھی مجھے محبوب ہے، تو بھی میرے ہاں معزز ہے، اور تجھے میں خاص یہ انعام دے رہا ہوں. کون سا انعام؟ کہ میں تجھے پیغمبر بھی بنا رہا ہوں اور تجھ سے میں کلام بھی کیا کروں گا. ٹھیک ہے، کلیم اللہ تھے نا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین تو لو اب لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. یعنی یہاں پر تختیاں دی تھیں شریعت کی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے تفصیلی احکامات. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ تو کہا ہم نے اے موسیٰ اس کو اب مضبوطی سے تھام لو. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. یعنی خود نیکی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی حکم دینا ہے، اپنی قوم کو بھی حکم دینا ہے. اور پھر یاخذوا بِأَحْسَنِهَا اور ان سے بھی کہو کہ وہ بھی پکڑیں، اس پر عمل کریں احسن طریقے سے، بہترین صورت میں وہ بھی اس پر عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا فاسقوں کا. یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطین جو ان کا آبائی گھر تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ادھر تمہیں جو ہے دوبارہ ہم لے جائیں گے.
یہاں سے نکلے تھے نا بنی اسرائیل، مصر سے اب نکلے تھے، فرعون تباہ ہو گیا، جزیرہ نما سینا میں تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت مل گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے دوبارہ آبائی وطن فلسطین کی طرف ہم تمہیں لوٹائیں گے، لیکن وہ اب فاسقوں کا گھر ہوگا، تم نے اب وہاں پر جاتے ہوئے حملہ کرنا ہے۔ وہ ہم نے پورا سورۃ بقرہ میں واقعہ پڑھا کہ یہ جنگ کے لیے جاؤ، تو ہاں انہوں نے کہا کہ وہ تو جابر لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کا تکبر جو ہے میں ختم کر دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو وہ فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ تو اچھا دنیا کا فائدہ ہے، یہ تو مشہوری ہو جائے گی، یہ تو نمایاں ہو جائیں گے۔ ہم ایسے کرتے ہیں نا، دنیا کا فائدہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تو کوئی بات نہیں، دین سے دور ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اچھا فنکشن ہو جائے، ہم نمایاں ہو جائیں، بہترین فنکشن کر لیں، بہترین فیشن کر لیں، جو پیسہ آ رہا ہے جہاں سے آ رہا ہے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی یہ دیکھیں گے برائی کا راستہ فوراً اختیار کریں گے، لیکن جب نیکی کا راستہ ہوگا تو اس میں سوچیں گے ضرور، ٹھہریں گے ضرور، فوراً نہیں لپکیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، برائی بہت اٹریکٹ کرتی ہے، شیطان برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور انسان بہت جلدی سوچتا ہے، دیر لگاتا ہے، انسان کہتا ہے کریں کہ نہ کریں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ اس سے غفلت برتتے رہے۔ کتنے ایڈ آتے ہیں کہ یہ چیز آپ لیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، ایڈ آتے ہیں نا، ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا، لیکن جو باتیں ہمارا نیکی کے لیے ذہن بنانے والی چیز ہے وہ ہے قرآن۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے جب یہ میری آیات کو پڑھتے نہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تبھی پھر نیکی پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کے دن کے ملاقات کو، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا، ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے احکام کو جھٹلانا، اللہ کے ہاں زیادہ اعمال کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں ویلیو ہے فرما برداری کی۔ اب یہ دیکھیں جن سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، یہ تو کعبے کے متولی تھے، کعبے کو صاف کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی حاجی آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے۔ اب بھی ان کے اندر یہ روایات ابھی بھی ہیں، اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا جب بھی وہ پانی پلاتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، کھجور دیں، اب زمزم پلائیں، انسان فوراً خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی تو وہاں پر اتنی سہولتیں ہیں، اس وقت اتنا مشکل حالات ہوں گے جب بہت سخت گرمی ہوتی ہوگی اور اتنا زیادہ جگہ جگہ پانی کا انتظام اور ٹھنڈک کا انتظام۔ اب تو اے سی اور پنکھے اور بہت زیادہ انتظام ہے، اس وقت اتنا زیادہ انتظامات نہیں تھے۔ لیکن یہ ان جو بھی آتے تھے کعبے کی صفائی ستھرائی، حاجیوں کا خیال، ان کی مہمان نوازی، ان کے رہائش کا انتظام، یہ سب کام کیا کرتے تھے، سبیلیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اپنی مرضی کی، آخرت کے دن کی تیاری نہیں کی، تو یہ تمہاری جو تم نیکیاں کرتے رہتے ہو نا اپنی مرضی سے، خادمین کعبہ بنے ہوئے ہو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم یہ تمہاری نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں کریں گے، ضائع کر دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر وہی کچھ جو وہ کرتے رہے۔ یعنی کچھ جو اعمال دنیا میں کیے، اللہ کہہ رہا ہے ان کا صلہ ہم دنیا میں دے دیں گے، ہے نا، ان کی عزت، ان کو عزت ملے گی، ان کو شہرت ملے گی، لوگ بہت زیادہ بار بار آئیں گے بیت اللہ حج کرنے کے لیے، ان کو پیسوں کے حساب سے فائدہ ہوگا، یہ ان کو فائدہ دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے اکیلے ایک اللہ کو نہیں مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو قبول نہیں کریں گے، تب تک ان کی نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہماری چھوٹی سی بھی نیکی ہو، اخلاص کے ساتھ نیکی کریں، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانے، تب تو ساری نیکیوں کا وزن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نیکی کی اور کسی نیکی کو کہا یہ تو چھوڑ دیتے ہیں،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کہہ رہے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر نہیں لاتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہے میرے پاس اس کا کوئی بھی پھر بدلہ صلہ نہیں. تم نے تو اپنی منمانی کی، خود چوز کیا کس کو کریں کس کو چھوڑیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے آنا ہے، ڈرنا ہے اللہ سے. یا اللہ تو نے جو کام دیے ہم کریں گے، اور جو سستیاں کوتاہیاں غفلت ہیں یا اللہ اکڑ ضد ہٹ درمی نہیں، آپ سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ توفیق دے، ہمارے دل کو تیار کر دے، ہمارے دل کو نرم کر دے، ہمارے لیے آسان معاملات کر دے کہ ہم ان پر عمل کریں. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیجہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے نا، پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو. اب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر 40 دن لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک ایسا جسم جس کے جسد اللہ خوار، جس میں سے آواز نکلتی تھی. ان کے اندر ایک یعنی آدمی تھا سامری نامی. اب یہ وہاں سے یعنی میدان میں تھے نا، ابھی 7 قوم میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بچڑے یعنی بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بت بنا کر اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. خواہش تو ان کے اندر پہلے جاگ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خواہش کو دبا دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہارون علیہ السلام تھے، وہ ان کو دعوت دیتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے. لیکن ان میں ایک شخص تھا سامری. اچھا، اب جب یہ مصر سے چلے تھے نا، اپنے ساتھ زیور ساتھ لے کر چلے تھے، قیمتی چیز ساتھ یہ لے کر چلے تھے. تو سامری نے ان سے کہا کہ جو تمہارے پاس جو بھی زیور ہے نا، وہ مجھے دو، میں تم لوگوں کو دیکھنے ایک ایسی چیز بنا کے دوں گا جو تم لوگوں کو اچھی لگے گی. سب نے زیور دے دیے، اور جب سب نے زیور دیے تو سامری نے یہ کیا کہ اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ایک گائے نما شکل کہنے کہ بچھڑا بنا دیا. اچھا، اور اس میں نا اس نے جگہ جگہ سوراخ رکھے. اس سوراخ میں سے نا یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے آواز جاتی تھی پیچھے سے، اور آگے سے جب وہ آواز نکلتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی جیسے گائے کی آواز ہو. ہاں، تو اس نے کہا دیکھا یہ اس میں سے آواز نکلی، اصل تو تمہارا الہ یہ ہے. موسیٰ بھول گیا. اب دیکھو موسیٰ گیا ہوا اتنے دن لگا دیے، اب موسیٰ آ نہیں رہا. تو اب یہ صحیح ہے ہمارا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کہنے لگا دیکھو اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہارون علیہ السلام کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو دبا دیا. موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جلالی تھے، ایک دفعہ مکہ مارا تھا نا انہوں نے، ہے نا، تو مار دیا تھا. یعنی جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے. ہارون علیہ السلام کی انہوں نے آواز کو دبا دیا، ان کے حالانکہ وہ منع کرتے رہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کیا رہنمائی وہ کر سکتا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ سوال یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جب بچھڑا بنا بھی دیا تھا اس نے، تو لوگوں نے خود غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے نا کہ یعنی ہم کہتے ہیں نا انہوں نے ہمیں کہا، اللہ کہہ رہے خود نہیں غور کرتے، خود نہیں دیکھتے خالق کون ہے. یہ نفع نقصان کچھ اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے تو تمہیں کیا پہنچا سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے سوالیہ بات کی کہ ساری بات اس سامری پہ نہ رکھو کہ اس نے ہمیں رہنمائی کی، اس نے ہمیں غلط گائیڈ کر دیا. تم لوگوں نے خود نہیں غور کیا، دیکھا نہیں کہ وہ نہ تم سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی تمہیں کسی راستے کے رہنمائی کر سکتا تھا. اتخذوہ وکانوا ظالمین، تم اس کو معبود بنا کر بیٹھ گئے اور تم نے خود ہی اپنے اوپر یہ ظلم کیا شرک کر کے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، یعنی کچھ دن تو انہوں نے اس کو اپنا معبود بنایا، پھر خود ہی سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر خود ہی نادم ہو گئے اپنے ہاتھوں سے یہ کیے ہوئے کام کی وجہ سے کہ ہم نے کیا یہ کر دیا، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور خود ہی انہیں خیال ہوا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے. اب قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو لوگ تھے پیچھے، یہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو بالکل پوجا کر رہا تھا، گناہ میں شامل تھا. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہم نے، یہ تو غلط کام ہے. اور ایک گروہ ایسا تھا، ہمیشہ آپ کو پتہ معاشرے میں جو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش، نہ وہ منع کرتے ہیں نہ وہ گناہ کرتے ہیں، ان کی بھی پکڑ ہوتی ہے.
ان کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر جنہوں نے اس کو معبود بنایا انہیں غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً توبہ استغفار کی، فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے، اگر نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی تو دعا سکھائی ہوئی ہے نا، کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف تو سخت غضبناک ہوئے اور افسوس میں ہوئے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا اللہ تعالیٰ نے وحی دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جلدی جلدی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، تو نے اے موسیٰ جلدی کیوں کی آنے میں، میرے پاس آنے میں؟ تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں نے اس لیے جلدی کی کہ میں آپ کے پاس پہنچوں تاکہ میں آپ سے زیادہ باتیں چیتیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر بتا دیا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تمہارے پیچھے قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا، تم نے جلدی کی آنے میں، اتنے جلدی کیوں آئے؟ تو یہاں پر پھر جب وہ واپس آئے لوٹے، ان کو پتہ تو چل گیا تھا، لوٹے غصے میں اور افسوس میں، یعنی یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہے میں تو اللہ سے بات کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دے دی، اب میں کیوں کسی کی پرواہ کروں۔ انہیں دکھ ہوا، انہیں افسوس ہوا کہ یہ مشرک بن گئے، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، میرے پیچھے یہ گمراہ ہو گئے۔ نہایت افسوس میں انہیں بہت دکھ ہوا، کہا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آپ نے فرمایا بہت بری تم نے میری نیابت کی میرے پیچھے، یعنی یہ بات ہارون علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے اور پوری قوم سے بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے میرے پیچھے بہت بری حرکت کی، بہت برا کام کیا، اور ہارون علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے کہا کہ تم نے میرے پیچھے صحیح طرح سے کام نہیں کیا، صحیح طرح سے، حالانکہ نیکی اور برائی ہر انسان خود کرتا ہے، لیکن جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا انسان اس کو کہتا ضرور ہے کہ تم نے سستی کیوں کی، تم نے غفلت کیوں کی، تم نے صحیح طرح سے کام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے بھی کہا آجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی، یعنی کہا کہ تم نے فتنہ جو سامری نے کھڑا کیا تھا تم نے بغیر سوچے سمجھے اس کے کہنے میں آ گئے، میرا انتظار بھی نہیں کیا، اتنی تو میں تمہاری تربیت کر کے گیا تھا، تمہیں اتنے رب کا تعارف کروا کے رب کے ساتھ جوڑ کر گیا تھا، تم لوگوں نے میرے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا، فوراً سامری کے پیچھے لگ گئے۔ ہاں جی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ایک طرف ڈال دیں، تو رات کی جو تختیاں لائی تھے نا انہیں وہ تختیاں بھی اچھی نہیں لگیں، وہ انہوں نے ایک طرف ڈال دی، اتنا یعنی جیسے انسان گھر میں گھسے نا، کوئی ایمرجنسی کام نظر آئے نا، انسان ہر چیز رکھتا ہے فوراً ایمرجنسی والا وہ کام کرتا ہے۔ انہیں یہ ہوا کہ یہ گمراہ کیوں ہو گئے، انہوں نے یہ گمراہی والا کام شرک کیوں کو شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک نہیں آگے فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ انہیں اتنا غصہ آیا، دین اتنا اہم ہے، عقیدہ اتنا اہم ہے، ہم کہتے ہیں چلو فرق ہی کیا پڑتا ہے، تھوڑا سا یعنی اس کو خوش کر لیں، تھوڑے سے نذرانے چڑھا لیں، تھوڑی سی اس سے مرادیں پوری کر لیں، تھوڑی سی اس کی بات مان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی اتنے غصے میں آئے کہ یہ اتنا بڑا نقصان کر دیا، اپنے بھائی کے جو ہے سر کے بال بھی پکڑ لیے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، یعنی یہ ان کے ہاں محاورتاً یہ بات کہی جاتی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں صدقے جائے، قال ابن ام، اے میرے ماں جائے بھائی، ان القوم استضعفونی، ہوا یہ کہ میں تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، میں نے سستی نہیں کی، بے شک میری قوم نے مجھے دبا دیا، اور یہ بھی تھا وقادوا یقتلوننی کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میں تو روکتا کیوں ہے، تو کہتا کیوں ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ سختی کرتے تھے جو کہ ہارون یہ نہیں کر سکے، تو وہ ہارون علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگے کہ اس کو تو ہٹاؤ، اس کو تو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ کیوں ٹوکتا رہتا ہے ہمیں۔ فلا تشمت بی العداء، کہنے لگے اپنے بھائی سے دیکھیں اپنے دشمنوں کا مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، وہ میری توہین نہ کریں، آپ میری بے عزتی نہ کریں، آپ ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا، میں ان کو منع کرتا رہا، یعنی میں نے تو پورا زور لگایا لیکن انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں۔
قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو۔ فوراً اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کی بخشش کی دعا مانگی، یا اللہ میرے بھائی سے اگر کوئی سستی ہو گئی ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو، ان کو برائی سے بچانے میں، یعنی اتنا لازمی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کریں، کوئی برائی کرتا ہے تو کرے، اسی کے کھاتے میں جائے گا، ہے نا۔ مومن زبان سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، اور سب سے کمزور درجہ ہے کہ وہ دل میں برائی محسوس کرتا ہے۔ مومن کو فکر ہونی چاہیے کہ جیسے ہی یعنی معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ غافل ہو رہے ہیں، اگر آپ کو دین کی سمجھ ہے، آپ خود نیکی پر لگیں، آپ نے دوسروں کو بڑے محبت پیار طریقے سے بتانا ضرور ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے نا، جیسے کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نا، بار بار اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، بار بار ایڈ لگایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ یاد دہانی ہو، اور مختصر سے مختصر ایڈ آ رہا ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا ہے، شرک اور بدعات کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، رب کی نافرمانی نہیں کرنی، مرتے دم تک یہ یاد دہانی کرواتے رہنا، سب کو یاد دہانی کرانی ہے، دین کے ساتھ جڑیں، دین کو سمجھیں، یہ کام سیکھنا ہے، اس کو آگے بتانا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً فکر ہوئی، اپنی اور اپنے بھائی کی بخشش کی دعا مانگی، یا اللہ پکڑنا نہیں میرے بھائی کو، کوئی اگر سستی ہو گئی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو، یعنی یہ دعا ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنے رحمت سے داخل فرما دے، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، اور ان کو وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت و رسوائی بھی ان کو دنیا کی زندگی میں ملے گی۔ اتنا اللہ کو برا لگتا ہے شرک، نافرمانی، نبی کی نافرمانی، تو قتل مرتد کی سزا پھر انہیں ملی تھی کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح اللہ کرے ہم بدلہ دیتے ہیں ان بہتان لگانے والوں کو، خود سے بات گڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کی برے کام کرنے میں، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کر لی اور پھر وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب پھر بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے توبہ کر دی تو ان کو تو معاف کر دیا، اور جو اس گناہ پر لگے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، جنہوں نے توبہ کر لی تھی اور جو منع کرتے رہے تھے، یہ دونوں تو بچے رہے، لیکن جو غلط کام یہ شرک کرتے رہے تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے۔ پھر وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، اور اس کی جو تحریر تھی، وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اس میں تو رحمت تھی، اس میں تو ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی شریعت کو سنبھالا، اپنی ذمہ داری کو اٹھایا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور انتخاب کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا اپنے وقت مقرر کے لیے، یعنی اپنے سے ملاقات کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر چنا 70 لوگوں کو۔ جن کو قتل کرنا تھا وہ تو قتل ہو گئے، لیکن اب جن لوگوں نے توبہ کر دی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر پھر 70 لوگ چنے کہ یہ وہاں پر بھی جا کر اجتماعی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، اجتماعی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں کو لے کر گئے۔ فلما، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا، اللہ کے ہاں یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا، پکڑ آتی ہے۔ فلما آخذتهم الرجفۃ، پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، یعنی جب یہ کوہ طور پر گئے تھے 70 آدمی، تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی جسمانی کپ کپی آئی ہو، یہ زلزلہ آیا زمین پر جس کی ایسی خوفناک کیفیت سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور پھر
قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایشیاء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ان سب کو اور مجھے بھی، یہ تو میں کہہ کر ان 70 لوگوں کو لے کر آیا ہوں، اب میں کیا جواب دوں گا پیچھے جا کر۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے، یعنی جاہل لوگوں کی حرکت کی سزا ہم سب کو ملے گی کیا یا اللہ؟ ان ہی الا فتنتک، مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے، تو ذل بہا من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے یہی الفاظ مسلمانوں کو بھی سکھائے گئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی اور ہمیں بھی یہی دعا کے الفاظ سکھائے گئے۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہو گئی ہم غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، جو اتباع کریں گے رسول نبی کی جو کہ امی ہیں، یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے کوئی تعلیم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے آسمانوں سے جو کلام اتار کر آپ کو مرتبہ دیا، آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ آپ کے پاس دنیاوی کوئی لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، دنیاوی تعلیم نہیں تھی۔ الذی یجدونہ مکتوبا، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو پیشین گویاں کی گئی ہیں وہ ان کو ملیں گی۔ یأمرہم بالمعروف وینہی عن المنکر ویحل لہم الطیبات، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور تمام برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے تمام وہ پاک چیزیں حلال کر دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کی جیسے شریعت تھی ویسی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لے کر آئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ان پر حرام تھی ان کی شریعت میں وہ کچھ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کر دیں گے ان پر ان ناپاک چیزوں کو، اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ بڑا پیارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اتار دیں گے ان سے ان کے بوجھ اور توق، وہ جو انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یعنی معاشرے کے رسومات اور معاشرے کی پابندیاں، ٹھیک ہے، اور نمود و نمائش کے جتنے بھی رسمیں اور کلچر انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمپل زندگی دے دی کہ نہیں دی دی، سادہ زندگی بتا دی کہ نہیں بتا دی۔ تمام مشکلات آپ نے فرمایا میں کندھوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جہیز کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی کہ نہیں آئی؟ ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا کریں، پہلی بیٹی کو جہیز دیا، پھر دوسری کو دیا، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، کہتے ہیں دے دے کہ ہم تھک گئے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے سسرال والوں کو وہ کوئی چیزیں پسند آتی ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں پسند آتی، وہ نقص نکالتے، وہ ان کو معمولی سا جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام بوجھ ہمارے کندھوں سے اتارنے کے لیے گئے ہیں، اتارنے کے لیے آئے تھے، اتارے آپ نے یہ سارے بوجھ۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم نے پھر کچھ ہندوؤں سے لیے، کوئی یہود و نصارہ سے لے لیے رسومات ہیں، اور پھر کچھ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اتار دیے ان کے کندھوں سے بوجھ، توق، اور جو انہوں نے اپنے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، تمام قسم کے خود ساختہ رسومات کو اتار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فالذین آمنوا بی، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کے بعد پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اس کے بعد محبت کریں گے۔ ہم نے الٹ کر دیا،
ہم نے بہت محبت رکھ لی اور ہم نے فرما برداری چھوڑ دی، ہم نے اطاعت چھوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لایا ہوں۔ یعنی ہلکی بات نہیں کہ اب فیشن ہے، کلچر ہے، رسمیں ہیں، طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لایا ہوں۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام دنیا سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی محبت بھی پوری دنیا سے زیادہ کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے پہلے کرنی ہے۔ ہم نے الٹ معاملہ کیا، ہمیں محبت تو بہت ہے لیکن ہم اطاعت نہیں کرتے۔ پہلے اطاعت کرنی ہے، جو بھی محبت ہے دل میں اس کو رکھتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ مسجدوں کو سجانے کا کہیں سے کوئی طریقہ نہیں آیا، یہ موم بتی، یہ دیے، ٹھیک ہے نا، یہ حلوے بانٹنا، یہ کہیں سے بھی طریقہ نہیں آیا۔ ہمارے دل میں محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایمان کے ساتھ روزانہ ہے، ہر وقت ہے۔ محبت بھی ہر وقت ہے اور اطاعت بھی ہم نے ہر وقت کرنی ہے، کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں کرنی۔ اگر ہم مخصوص کریں گے ایک دن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دن کے لیے محبت رکھتے ہیں، نہیں، جب سے ایمان لائے ہیں رہتی زندگی تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے اور آپ سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کرو اس نور کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لوگ یہاں سے غلطی کھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے کہا یہ جا رہا ہے واتبعوا النور الذی، اور پیروی کرو اس نور کی بھی وہ جو اتارا گیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ۔ اتارا کیا گیا ہے؟ یہ قرآن مجید تو اتارا گیا ہے نا۔ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم، یہ آپ پر تلاوت کرتا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر تلاوت کریں۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہاں پر نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اگر محبت چھوڑی، اطاعت نہ کی، تب بھی کامیابی نہیں، اگر صرف اطاعت کی اور محبت نہ کی تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی، محبت بھی رکھنی ہے اور پہلے اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت کیسے؟ یعنی ہم نے اپنی خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا ہے۔ یہ نہیں مجھے یہ پسند ہے، اگر وہ پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ صاف کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے ماں باپ، تمام دنیا سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اپنی خواہشات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنی ہے نا۔ پہلی دفعہ فنکشن ہے، پہلی دفعہ تو جا رہے ہیں، تو کیا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بالکل باریک لباس پہن کر جانے؟ وہاں پر بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا باریک لباس پہن لیں گے ہم؟ نہیں، نیکی کی ویلیو تب بنے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ لباس بھی ویسا پہن کر جانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ہدایات دی۔ یہ نہیں کہ بھئی بڑا اونچا عمل کر رہے ہیں، بڑا محبوب عمل کر رہے ہیں، بڑا معزز عمل کر رہے ہیں، تو کیا پھر ہم اپنی مرضی کریں گے؟ نہیں، اپنی مرضی تو کر ہی نہیں سکتے۔ ان اعمال کا وزن تب ہوگا جب ہم اپنی خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کر لیں گے۔ تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ بتائیں ہم جنت کی کامیابی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کیا صرف دنیا میں کامیاب ہونا ہے؟ نہیں، کامیاب جنت میں ہونا ہے تو وہ ان شرائط پر عمل کرنا ہے۔
آج دنیا کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو پھر آخرت کی زندگی پھر ہماری مرضی سے ہوگی، ورنہ پھر آخرت میں بڑا 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 نقصان دہ زندگی ہے، بڑی پریشانی والی، بڑی تنگی والی، بڑی کٹھن زندگی ہے، اس سے انسان نکل نہیں سکے گا، چیخ چیخ کے بھی کہے، رو رو کے بھی کہے۔ آپ کو پتہ ہے جہنم کے داروغے کو ترس نہیں آئے گا، بالکل نہیں ترس آئے گا کہ باہر مستقل تو روتے رہیں، مستقل تو چیختے رہیں، منتیں کرتے رہیں۔ میرا خیال ہے یہاں کے داروغوں کو جو کھڑے ہوتے ہیں گارڈ شہر، ان کو ترس آ جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی طریقہ نکالیں، ان کو نکالیں، لیکن جہنم کے داروغے کو بالکل ترس نہیں آئے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے قوموں کا تذکرہ پڑھا، کتنی قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا؟ 5، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب کہتے تھے اے میری قوم، اے میری قوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم نہیں کہہ رہے، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا سلسلہ ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا، ایک عورت نے بھی کیا اور 2 آدمیوں نے بھی کیا حضرت ابوبکر ان کے خلاف جو ہے نا، ہاں۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبوت کا سلسلہ اب ختم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میں اس کی طرف سے پیغمبر ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس نبی رسول پر جو تم میں امی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں لگا، بتایا کہ یہ امی تھے، یہ میں نے درجہ بلند کیا، میں نے وحی بھیجی، یہ آپ کے سامنے انہوں نے کلام پڑھ کے سنایا۔ ہم تو چھپاتے ہیں نا، کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم کچھ نہ کچھ انگلش کے ورڈ سیکھ لیں اور ہم بولیں، امپریشن ڈالیں لوگوں پر، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ جب دین کی سمجھ نہیں ہے، جب اللہ کے کلام کی پہچان نہیں ہے تو ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم نادان ہیں، ہم بے وقوف ہیں۔ جس کے پاس دین کا علم ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ کائنات کے رب کا علم اس کے پاس ہے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ایمان لائیں اللہ پر اور اس رسول پر جو تم میں امی ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ تاکہ شک و شبہ رہے ہی نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کلام گھڑا۔ یؤمن باللہ و ملائکتہ، یؤمن باللہ و کلماتہ، جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اور واتبعوا، اسے تو چاہیے کہ وہ پیروی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تہتدون، تاکہ ہدایت پا جائے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اب مخاطب جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے مدینہ کی یہودیوں کو اصل میں سنانا تھا، ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، تو اب مخاطب براہ راست اہل مکہ نہیں ہیں، اب مخاطب جو ہیں مدینہ کے یہودی ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس نبی پر، ایمان لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ٹھیک ہے، لائے تھے، اب تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، یہودیوں سنایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، تم بھی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب تم نے ایمان لانا ہے، تمہیں ہدایت ملے گی ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہودی یا نصرانی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، الحمدللہ، ورنہ بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ ہم ان رسوم و رواج کو نہیں چھوڑ پا رہے، بھی یہی کہتا ہمارے ابا اجداد کا، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ہم اس کلچر کو نہیں چھوڑ پاتے۔ میری بہن ایسی، میری بھانجی ایسی، میری نند ایسی، ہمارا کلچر، ہمارا رواج ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہم نہیں چھوڑ پاتے، ہم جڑے ہوئے ہیں، ہماری محبت ڈاما ڈول ہونے لگتی ہے اللہ سے، ہم گھبرا جاتے ہیں، یعنی ہم پر جو امپریشن پڑتا ہے نا، ہم اس پریشر میں آ جاتے ہیں۔
ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کو بھی تھی، یہدون بالحق، وہ حق کی طرف دعوت دیتے تھے، حق کی ہدایت دیتے تھے، وبہ یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے، یعنی سارے نافرمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور حق کی بات کرتے تھے، وقتان، اور یہ پھر کچھ ایمان لے بھی آئے تھے یہودی، ہے نا، جو اچھے تھے ان کے اللہ نے تعریف کی کہ ان میں کچھ ہیں انصاف پسند لوگ۔ یہودیوں تو پھر عیسیٰ کو بھی نانا مانا، نہیں مانا انہوں نے، اور ابھی تک وہ یہودی ویسے موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لحاظ سے ان کے ہاں قبائلی نظام بہت زیادہ مضبوط تھا، ہر بیٹے کی اولاد میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا، ایک بڑا سردار بن گیا، 12 قبیلے بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اور اب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میدان میں جو تھے، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اے موسیٰ ہمارے لیے جو ہے نا پانی کے چشمے نکالیے، پانی نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ پانی نہیں ہے، 12 قبیلے کو سردار جو آئے، ہم نے پھر وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے کہا جبکہ اذ استسقاہ قوم، اے موسیٰ جب آپ کی قوم آپ سے پانی طلب کر رہی ہے، ان اضرب بعصاک الحجر، تو آپ ایسا کریں اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں، ان پتھروں پر ماریں۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے پتھروں میں سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، چشموں سے پانی نکل آیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، یعنی 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کو ایک ایک پانی کی جگہ مل گئی تاکہ ان میں جھگڑا نہ ہو۔ تھی نا لاڈلی قوم، کیا اللہ نے ان قوم کو پھر لاڈلا رکھا نا، لیکن اب کون لاڈلی قوم ہو گئی؟ اب ہم ہو گئے، اب ہم ہو گئے۔ اللہ نے ان سے یہ نبوت والا سلسلہ بھی لے کر ہماری طرف، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی کہ نہیں دے دی؟ یہود و نصارہ پر ہمیں فضیلت ہے، ہمارے دین کو فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ دین اسلام کو فضیلت ہے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر جو ہے اتارا من و سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے پھر ان سے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے، نافرمانیاں کر کر کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یاد تو کرو جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی تم چاہو، تو یعنی جنگ کرنے کے لیے کہا تھا نا کہ فلسطین میں جاؤ، وہاں پر جا کر تم نے جنگ بھی کرنی ہے، پھر اب تم اس بستی میں پھر تم رہنا، اور پھر کیا کرنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، استغفار کرتے ہوئے شہر کے دروازوں میں سر کو جھکا کر داخل ہونا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، نغفر لکم خطایاکم سنزید المحسنین، ہم نے ان سے کہا تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم تمہیں زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، یعنی تمہاری خطائیں بھی معاف کریں گے اور تم میں جو نیک لوگ ہیں ان کے درجات اور بلند کر دیں گے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو انہوں نے بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے بجائے جو ان سے کہی گئی تھی، حتتن کے بجائے انہوں نے ہنتتن نا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ بالکل ہم بھی ویسے کہتے ہیں دنیا بن جائے، پھر کہتے بھی دیکھی جائے گی، ہے نا، آخرت دیکھی جائے گی، انہوں نے بھی فکر کی دنیا بن جائے، ہمیں گندم ملے، ہمیں اناج ملے، ہنتتن بخشش نہیں مانگی انہوں نے۔ تو وہی بات جو ہم کرتے ہیں کہ دنیا بنے اس کی ہم فکر کرتے ہیں اور پھر آخرت کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور پھر اللہ نے ان کو بھی ڈھیل دی، اور پھر اللہ کہتا پھر ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا۔ ان کے اوپر طاعون کی بیماری آئی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔
اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہم پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. اب مچھر آ گیا, اب یہ کرونا آ گیا, اب یہ وبا آ گئی, اب اتنے لوگ مرنا شروع ہو گئے. گناہوں پر بخشش مانگنی ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور اجتماعی گناہ کی تو بہت سخت پکڑ ہے, اجتماعی, کیونکہ وہ حجت بن جاتا ہے نا. سب لوگ کہتے ہیں اچھا ان لوگوں نے کیا تو ہم بھی کریں. پھر دوسرے تمام لوگ کہتے ہیں اچھا مسلمانوں کے یہ اعمال ہیں, اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اجتماعی گناہ کی بہت سخت پکڑ ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر تھی. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کفار مکہ سے, ان سے پوچھو تو صحیح اصحاب سبت کا واقعہ تو انہیں پتہ ہی ہے نا, یعنی ان کو پتہ تھا. یعنی سمندر کے قریب یہ بستی آباد ہو گئی تھی. ان کے لیے ایک دن مخصوص تھا, ہفتے کا دن, کہ اس دن بالکل تجارت نہیں کرنی, بزنس نہیں کرنا, دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرنا. تو ان میں ان کا یہ جو یعنی گزر اوقات جو ان کا تھا, مچھلیاں پکڑنا کا ان کا کام تھا. مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, اسی کو بیچا کرتے تھے, وہی کھایا کرتے تھے. تو یہ یعنی ان کی آزمائش ایسی ہوئی. آپ کو پتہ ہے حیوانات کی بھی کچھ حص ہوتی ہے, انہوں نے بھی کچھ مخصوص کیا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک دن آتا ہے جس دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑتے. انہوں نے بھی نوٹ کر لیا کہ کچھ دنوں کے بعد, 4-5 دنوں کے بعد, یعنی وہ جو ہفتے کا دن آتا تھا, اس دن مچھلیاں بائی چانس سمندر کے قریب زیادہ آتی. اور چونکہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا لہٰذا یہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھتے کہ دور سے تو ہم پکڑ نہیں سکتے تھے, اب یہ بالکل کنارے پہ مچھلیاں آئی ہیں. تو پھر انہوں نے, ان کو لالچ, شیطان تو تھا پیچھے, پھر ذہن میں آتا کہ مچھلیاں پکڑ لیں. لہٰذا جیسے ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا, یوں نہیں تو یوں کر لیں, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی سختی نہیں تو یہ بھی سختی نہیں, جیسے ہم ہیلے بہانے نکالتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دریا تھا اس کے آگے حوض بنا کے نا کھودنا شروع کر دیتے تھے. کھود لیتے تھے, ہفتے سے پہلے کھود دیتے اور پھر اس راستے کو بلاک کر دیتے. جیسے ہی ہفتے کا دن ہوتا تو اس بلاک والی جگہ کو کھول دیتے, اس میں پانی اور اس میں مچھلیاں آ جاتی, تو پھر چپکے سے بلاک کر دیتے. جو مچھلیاں اس گہرائی میں آ جاتی وہ اس میں رہ جاتی, یا یہ کہ جال لگا کر رکھ دیتے. جو پورے ہفتے میں ان کو دور سے مچھلیاں پکڑنا مشکل ہوتی تھی, وہ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں قریب بھی آ جاتی. وہ ہفتے والے دن جو انہوں نے گڑھا کھودا ہوتا تھا اس میں وہ مچھلیاں آ جاتی تھیں, آسانی سے پکڑ لیتے تھے. آج گناہ ہمارے لیے بھی تو بہت آسان ہو گئے ہیں, ہمارے لیے بھی تو بہت سخت ہو گیا نا امتحان. روزہ بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں آنکھوں کے گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم کانوں کے گناہ نہیں چھوڑ سکتے. مووی وغیرہ لگانی پڑتی تھی ہاتھوں میں. ہاں تو یعنی اب ہمارے بھی ایکسیس میں آ گئے نا اتنے آسانی سے. اللہ ہمیں بھی تو آزما رہا ہے نا. پہلے ہوتا تھا کوئی مہینوں بعد کوئی VCR لے کر آئے تو لگ رہا ہے نا. اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ نہیں کر دی, کہ گناہ تمہارے بالکل قریب ہے, اب تمہارا امتحان ہے. اس چیز سے اچھی چیز سن سکتے ہو, نیکی کی بات سن سکتے ہو, یا گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو دیکھ لیں, چلو ٹھیک ہے, اچھا چلو یہ تو دیکھ لیں, تھوڑا سا چلو دیکھ لیں. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ امتحان کیسے لینا ہے. اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا. اور دنوں میں مچھلیاں آتی نہیں تھیں, ہفتے والے دن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہے نا, قریب آئی ہیں, پھر تھوڑی دیر رکے رہے, پھر جیسے کہ لالچ آتی, اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا پھر ایک دفعہ جب انہوں نے پکڑی تو جیسے ہم دلیر ہو جاتے ہیں نا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہوتا, وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. کیا جواز مل جاتا ہے اللہ کے نافرمانی کا؟ بالکل نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اصحاب سبت والوں کا تذکرہ تو کریے, ان کا سامنے تذکرہ تو کریں. اذ یعدون فی السبت, جبکہ انہوں نے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا, جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگے لگاتی ہوئی. جو چوری کرتا ہے, جو کہتا ہے نا کہ حرام سے ہی یعنی ہم نے کمانا ہے, بس اسی طرح پوری پڑتی. اللہ پھر رزق دیتا بھی حرام ذرائع سے, حلال طریقوں سے اللہ نہیں دیتا. جھوٹ ان کو بولنا پڑتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے, ناانصافی کرنی پڑتی ہے, جھوٹ زیادتیاں ظلم کرنا پڑتا ہے. اللہ پھر رزق بھی ویسے ہی دیتا ہے. ہمارے دین شریعت یعنی ہماری شریعت میں پورے ہفتے میں منع نہیں ہے, بزنس کر سکتے ہیں مرد, لیکن ایک شریعت ایک پابندی لگائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دیا کرو. من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آیا کرو. وذروا البیع, تجارت چھوڑو. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر رہے گا تمہارے لیے. اس وقت تجارت چھوڑو, تھوڑی دیر چھوڑو اور آؤ
مسجدوں میں مسجدوں کو آباد کرو، جمعے کی نماز پڑھو، خطبہ سنو، لیکن یقین مانے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اچھا اب تو اتنا شیطان نے گمراہ کر دیا، بازار میں یعنی جو قریب مسجد ہے نا، وہ خطبے کی اذان آ رہی ہوتی ہے اور دکانوں پر بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، اور دکانوں پر سننے کے بعد جب وہ مسجد میں جماعت شروع ہوتی ہے تو اپنے دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں، دکانیں بند نہیں کرتے، خرید و فروخت چھوڑتے نہیں ہیں۔ حکم تو یہ تھا کہ چھوڑو، مسجدوں میں آ جاؤ، جمعے کی نماز سے پہلے خرید و فروخت بزنس نہیں کرنا، ہاں جب ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ، پھر جتنا مرضی اپنا بزنس کرنا ہے کرو۔ تو یہ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ دن میں 5 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب بھی اذانیں ہو رہی تھی، ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے مرد، بزنس رکتا ہی نہیں ہے، بازار رکتا ہی نہیں ہے، شاپنگ ویسے چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب 5-6 دن ایسے کرتے ہیں تو 7ویں دن کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یقین مانے اللہ بھی آزمائش ڈالتا ہے، نماز کے وقت ہی گاہک آتا ہے، نماز کے امتیاز پہ جاؤ نا تو وہ اذان کے تو کام روک دیتے ہیں وہ سارے کاؤنٹر والے، تو لیکن لوگوں کو برا لگتا ہے کام کے روکے ہاں بیٹھ گیا، برا ہمارا بل نہیں بالکل منہ بنا کے ECS والے بھی وہ بھی یعنی بند کر دیتے ہیں اور وہیں پر اپنے وہ بینچ ہٹا کر پھر صف بٹھا دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ان کو رزق نہیں ملا؟ بلکہ گاہک بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یقین تو رکھیں، اس طرح خواتین بھی اذان ہو تو روکے کاموں کو، کوئی مہمان آئے تو کہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ بھی اٹھیں نماز پڑھیں، ہم بھی پڑھیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم ویسے نمازی ہوتے ہیں، مہمان آئے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں اور اب شرمند، کیا اس کو نماز کے لیے سب سے اہم کام تو نماز ہے، ہم کہتے ہیں مہمان برا منائے گا، برا منا لے گا نا، اچھا آپ بیٹھے بات چیت کریں۔ نماز سے بھی زیادہ کوئی اہم کام ہو سکتا ہے جس سے ہماری کامیابی ہو نا؟ ہم نے کل پڑھا تھا نا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر برکات آسمان و زمین کے اتار دیتے۔ یقین تو رکھیں اس بات پر کہ نماز پڑھیں گے اور اپنا دنیا کا کام جب روکیں گے، برکتیں نازل ہوں گی، کام سمٹ جائے گا ہمارا، اللہ ہمت طاقت دے گا۔ تو ان کا بھی اللہ نے امتحان لیا، ہفتے والے دن ہی مچھلیاں آتی تھیں، اور پھر وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں آتا تھا وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ مچھلیاں بھی تو رب کے حکم کے تابع ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقین ہمیں نظر نہیں آتا، رب کی شان نظر آتی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہوتی، بارش ہو رہی ہوتی کہ نہیں ہو رہی ہوتی، بعض دفعہ آندھیاں چلتی رہتی ہیں، طوفانی آندھی ہوتی ہے لیکن بارش نہیں آتی۔ یہ سب چیزیں تو میرے رب کے تابع ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل چاہا تو ہم اٹھ گئے، ہم چل پڑے، تو سب کچھ باقی ایسے ہی ہے۔ یہ ہم جو اٹھتے ہیں اور ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ جو ہم سوتے ہیں، یہ بھی رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ رب کا حکم نہیں ہوتا تو بلاوا آ جاتا ہے، وجود ویسے پڑا ہوتا ہے لیکن ہل نہیں سکتا انسان۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اب یہ دیکھیں نا، جتنا یہ طاق راتیں قریب ہوں گی، سیلیں لگنا شروع ہو جائیں گی، لگیں گی سیلیں، یقین مانیں، لگانے والے بھی لگاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتیں شاپنگ کرتی ہی نہیں دنوں میں، تو ہم کیوں نہ سیل لگائیں، جوتیوں کی، کپڑوں کی، ہر چیز کی سیل لگے گی۔ اور کتنے قیمتی یہ دن ہے، کل طاق رات تھی، کتنی قیمتی رات تھی، کتنی قیمتی رات تھی۔ یقین مانے اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم ساری رات نہیں جاگ سکتے، سوتے بھی ہیں تو عبادت ہے، اور اگر شاپنگ کرتے رہتے ہیں، اپنی انرجی ویسٹ کر رہتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ ساری رات جاگنا لازمی نہیں ہے، سو بھی جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دن میں بھی بہترین عبادت کر سکتے ہیں، اور رات کو بھی 2 نفل بھی پڑھیں گے نا، بہترین عمدہ پڑھیں گے، اعلیٰ پڑھیں گے، بہترین پڑھیں گے۔ لیکن ساری رات کہتے ہیں آ کے تراویح پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، وہ کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ تھکے ہوئے ہیں۔ یقین مانے شاپنگ کر کے تو دماغ سے باتیں نہیں نکلتی، ایسا میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، دماغ میں باتیں اٹکی رہتی، اچھا وہ چیز اچھی تھی وہ لی نہیں، اچھا ہاں اس کا ریٹ اچھا تھا، ہے نا، وہ چیز پسند آ گئی تھی، اچھا اب دوبارہ جائیں گے نا وہ چیز لیں گے، وہ دماغ سے ہی باتیں نہیں نکلتی۔ ایک لیا تو ایک چھوڑا، ہاں یقین اب اگلی پلاننگ پہ لگے ہوئے، دماغ میں باتیں وہ لگی ہوتی ہیں۔ بڑی قیمتی یہ راتیں ہیں، شیطان ہی بندے کو بڑھتا جاتا ہے۔ بہت یہ رمضان یعنی یوں سمجھے 30 دن کے لیے ہمارے پاس مہمان آیا، کتنے دن گزر گئے، اب یہ مہمان جانے والا ہے۔
جانے والا ہے، یقین مانے. ہمیں تو Now دکھ start. ہے نا، ہمیں تو دکھ ہونا چاہیے. سال کس نے دیکھا سال بعد آئے یہ مہمان. زندگی کا پتہ ہی نہیں، اتنے قیمتی دن گزرے جا رہے ہیں. پورا سال ہے، شاپنگ کرو، کھاؤ پیو، مہمان نوازیاں کرو، جاؤ آؤ. اللہ نے کوئی پابندی لگائی، ہم ایک مہینہ بھی نہیں دے سکے، نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں وہ بڑا اہم کام، وہ بڑا اہم کام. اللہ بھی پھر امتحان ڈال دیتا ہے. وہ امتحان، وہ چیزیں بڑی اہم لگنے لگتی ہیں. ان کا بھی امتحان تھا کہ ہفتے کے دن تم نے یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی. ہمیں بھی تو اللہ نے کہا یہ پورا مہینہ مجھے دو، یہ دن رات تمہارے قیمتی ہیں، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے. یہ دن پورے سال میں نہیں آئیں گے. ہم کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ کے جاتے ہیں، ہم شاپنگ کر آتے ہیں، ہم ہلکان نہیں ہوتے. اگر گھر میں رہ کر آپ پرسکون طریقے سے عبادت کریں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ آپ ٹینشن میں جلدی جلدی نماز ادا کریں. تو ان کا بھی اللہ نے امتحان ڈال دیا، جیسے کہ ہمارا امتحان ہوگا نا. عید جتنی قریب ہوگی چاند رات تک سیلیں لگیں گی، بڑی چیزیں اٹریکٹ کریں گی. اچھا یہ اتنی سستی، چلو کچھ نہیں تو سرچ تو کر لیں، چلو کچھ نہیں خرید کے رکھ لیں. دیکھنا ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، محبت دل میں ڈالنی ہی نہیں ہے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح آزماتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اٹریکشن ڈالوں گا. یعنی دکاندار کہتے ہیں ہماری اتنی سیل، جتنی سیل یعنی رمضان کے آخری دنوں میں ہوتی پوری سال نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اتنی ہماری یعنی مرد. اچھا وہ کہتے ہیں جتنے یعنی اب یہ ہمارا مزدور طبقہ ہو جائے، یہ دکاندار طبقہ ہو جائے، یہ تاجر طبقہ، وہ کہتے ہیں ہم اتنے کمانے میں ہم اتنے مشکل وہ ہوتے ہیں، محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے سخت. اتنے دن ہم روزے رکھ ہی نہیں سکتے، ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں رکھتے روزے. کمانا بھی تو ہے. اگر پورے سال توجہ کے ساتھ کمائیں اور یہ سوچیں کہ رمضان میں نہیں کمائیں گے، اللہ کیا رزق نہیں دے گا؟ دے گا رزق اللہ. ہمارے لیے بھی تو امتحان ہو گیا نا کہ اس مہینے میں ہم دنیاوی کاموں کو ہلکا کر دیں. حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، ان کے لیے تو حرام تھا، یہ ہفتے کے دن کر ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے لیے اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن اللہ نے کہا نماز کے لیے تو اٹھو جب اذان ہو، بزنس کو روک دو. تراویح کے لیے جاؤ تو صحیح. وہ کہتے ہیں 12 بجے تک 1 بجے تک بس ہم سحری کے ٹائم پر پھر آتے ہیں، پھر کھایا سو گیا، پھر دکانیں ہیں نماز کے ٹائم پر کھل رہی ہیں. یہ ہمارے بھائی ہمارے ہی تو ہیں، اور کوئی اور مخلوق تھوڑی ہے. لیکن شعور نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارا امتحان ہے. کیا آیا ہم اس نیکی کے مہینے میں نیکیاں زیادہ کرتے ہیں؟ یہ دنیاوی کام، دنیاوی معاملات. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے نا ہم سے زیادہ کام ہوتا ہے، اور پھر صفائیاں، وہ بکھیڑے، وہ کہتے ہیں وہ زیادہ کام ہوتا ہے. جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا پھر غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کریں، ہمارے لیے حرام تو ہے ہی نہیں. ان کے لیے تو حرام تھا، کر سکتے ہیں ہم دنیاوی کام. لیکن یہ دیکھیں کہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں زیادہ سمیٹ لے. عقل مند وہ ہے اس نیکی والے سیل مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے. چند دن رہ گئے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے، یہ مہمان جانے والا ہے ہمارے پاس سے. یہ نیکیوں کی سیل جو لگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے. بَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیوں نہیں نصیحت کرتے ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر ان پر عذاب آنے والا ہے، بہت سخت عذاب. قالوا معذرتاً، یعنی وہ پچھلی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے وہ کر لیے تھی نا، کیا نام ہے، بچھڑے کی پوجا. ٹھیک ہے نا، اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم منع کرتی تھی انہیں، ٹھیک ہے، تو دوسری قوم جو منع نہیں کرتی تھی کہنے رکیں گے تو نہیں ہے تمہاری بات سے، تم کیوں ایسے ہلکان ہوتے رہتے ہو، تم کیوں تھک رہے ہو ان کو منع کر کے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. اور کہا اس امت نے، ایک گروہ نے ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے رہتے ہو اس قوم کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہی ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہی ہے، سخت عذاب میں. تو وہ کہنے لگے قالوا معذرتاً الی ربکم، انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے پاس معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا.
ہم نے منع کیا تھا اپنی حجت تمام کرنے کے لیے. ہم نے ان کو کہا تھا گناہوں سے بچتے رہو، ہم خود بھی بچتے رہے، ہم ان کے سامنے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ان کے ساتھ فریضہ انجام دیتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ہمیں بھی تو اولادیں کہتی ہیں نا آپ کیوں بولتی ہیں، آپ چپ کریں، ہے نا. بچے کہتے ہیں نا آپ نے کیوں منع کر دیا، ایسے ہی وہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے. اب آپ نہ کہیں، آپ نہ منع کریں، ان کو کرتے رہیں. اچھا نہیں لگا آپ نے جب سب کے سامنے ان کو منع کیا نا. تو جہاں پر انسان منع کر سکتا ہے طریقے سے، جہاں لگے یہ بات سنتے ہیں، بس تھوڑے سے غافل ہو گئے، ان کو یاد دہانی کروانی ہے، محبت کے ساتھ ان کو پیار کے ساتھ انسان کہے آپ تو گناہوں سے بچنے والے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، فکر نہ کریں. یعنی انسان ان کو تسلی دے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے نا، پھر بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بہتر ہوگا. آپ گھبرائیں نہیں، ان کو تسلی دے انسان، سمجھائے انہیں انسان جو ہے، ان کے اندر خدا خوفی والا جذبہ پیدا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا تھا اے علی اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت ملے تو یہ دولت تمہارے لیے، یعنی اس کا رک جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کوئی بھی انسان ایک برائی سے رک جائے اور وہ نیکی پر آ جائے، اے علی سرخ اونٹ آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے، اے علی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں، برائی سے منع کریں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے. وہ کامیاب ہو گئے، وہ بچ گئے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے. پہلے لیکن خود عمل کرنا ہے. یہ بات یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کہتے رہیں اور خود اپنے لیے بڑی گنجائش نکال لیں. ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی اپنے لیے بڑی گنجائش نکالتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے تو ذرا سی بھی گنجائش نہیں، ذرا سا بھی مارجن نہیں رکھتے. ہم کہتے تم مسلمان نہیں ہو، منافق بننے لگے ہو، ہے نا، فاسق بننے لگے ہو. ہم فوراً فتوے لگاتے ہیں. دوسروں کے لیے گنجائش نکالیں، ان کی برائی کو نہ اچھالیں، لیکن ان کو ویسے کہیں آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ تو نیکیاں پہلے بھی کرتے رہتے تھے، آپ تو بہت نیک ہیں، بہت خدمت گزار ہیں، آپ بہت ذکر اذکار کرنے والے ہیں. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کرتے تھے اور بہت برے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا ہم نے اس وجہ سے انہیں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی جنہوں نے برائی سے نہیں روکا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. نافرمانی یہ کرتے تھے، یعنی روکتے نہیں تھے برائی سے، خود بھی کرتے تھے اور دوسرے بھی کر رہے ہیں تو ان کی تعریف کر دی. تعریف کبھی بھی برائی کی نہیں کرنی چاہیے، یقین مانیں، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں نا بڑی ایک برائی ہے، ہمت ہی نہیں کرتے کہ برائی کو برائی کہیں، یا کم از کم برائی نہیں کہتے تو ان کی تعریف نہیں کریں. آپ وہ کہتے تم بڑی اچھی لگ رہی تھی، کہاں سے تم نے میک اپ کروایا؟ اب وہ جو کھڑی نمود نمائش کھڑی کر رہی ہے نا، بہت اچھی تم لگ رہی تھی، اتنا تم نے ایسا میکسی پہنی، وہ جو اتنی فٹ ہے سارے مردوں کی نظر پڑ رہی، ہم کیوں تعریف ہم کر رہے ہیں؟ جب ہم تھوڑی سی بھی برائی کی تعریف کریں گے شیطان ہمیں تھپکی دے گا، چلو اب اور بھی تعریفیں کرو. ہماری اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے ان کا حوصلے بڑھیں گے. اگر وہ برائی کریں گے تو ہمارا بھی گناہ میں حصہ ڈل گیا، ہم بھی اس کمیٹی میں شامل ہو گئے. برائی کو دیکھ کر فوراً انسان سوچے کہ یا اللہ مجھے بھی بچائیں اس برائی سے اور ان کو بھی بچائیں. کبھی بھی برائی کی تعریف نہ کریں، کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، اور اگر موقع ملے تو ان سے کہہ دیں کہ بڑے مردوں کی نظر پڑ رہی تھی، بہت سے مرد آپ کو دیکھ رہے تھے، ہے نا. جب مردوں کی نظر پڑے اور مرد دیکھیں تو یہ زنا ہے. ہم ویسے زنا کو ہم کہیں نہیں توبہ توبہ، ہم کیوں زنا کریں؟ لیکن جو آپ اتنے بند صبر کے مردوں کے سامنے آئے، مردوں کی نظریں تم پر ٹک گئیں، ہے نا، اور ان کے دلوں میں اپنی برائی، اپنی بیوی کی ویلیو کم ہو گئی، تو کبھی ایسے سنورتی نہیں. دیکھو تو صحیح اس کی بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی مردوں کے دل میں یہ بات؟ کبھی بھی برائی کی تعریف نہ کریں، اور کبھی بھی برائی کو اچھا نہ خود دل میں جانیں اور نہ دوسروں کو بتائیں کہ ہاں اچھی لگ رہی تھی. اس کو برا جاننا ہے. فَلَمَّا آتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
تو جب وہ بڑھ گئے اس بات میں جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی پھر اللہ نے ان کی انسانی شکلیں مسخ کر دی، انہیں بندر بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے، یعنی دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ جو اتنے بنے سنورے اور خوبصورت لوگ تھے، اللہ نے پھر ان کے سامنے ان کی شکلیں بدلی اور پھر اس سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ بندر وہی بندر نہیں ہیں، یہ سارے پھر تباہ ہو گئے تھے۔ سارے عذاب بنی اسرائیل کے ہیں۔ یہ سارے بنی اسرائیل کے تو ہم عادات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سب سب کے سب انہی کے، موسیٰ علیہ السلام کا سب ہم قصہ پڑھ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد تو کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً مسلط کر رہے گا ان پر قیامت کے دن تک عذاب، اور ایسے لوگوں کو بدترین عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا اور بہت سخت سزا لینے والا اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، یہ ہم سارے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے زمین میں منتشر کر دیا مختلف فرقوں میں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اگر کچھ رہ جائے کرنا ایک مجھے بتایا کریں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں، یعنی وہ کون سے؟ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے ہیں شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی، لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین بنے جو کہ تورات کے تو وارث ہو گئے تھے، لیکن یاخذون عرض هذا الادنی، اس حقیر دنیا کے ساز و سامان کو وہ حاصل کرنے میں، پکڑنے میں لگے رہے، یعنی انہوں نے حلال و حرام کی کوئی بھی تمیز نہیں رکھی، اپنے دنیاوی مفاد کے پیچھے پڑے رہے۔ یہ بیماری آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، ہے نا، جاب پر جاتے ہیں کام میں دل نہیں لگتا، 2 نمبری کرتے ہیں، پیسے زیادہ مل جائیں، سیلری زیادہ مل جائے، 2 سے 4 ہو جائے، کہیں سے بھی ہو ہمارے بل کم ہو جائیں، کہیں سے بھی ہو دھوکہ دے کر ہم چیز زیادہ اٹھا لیں جو سستی ہو، جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیں۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دنیاوی حقیر دنیا کے سادہ سامان کو حاصل کرنے میں پیچھے پڑ گئے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، یعنی جو مرضی اعمال کرتے رہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی سامان ان کو دے دیا جائے تو وہ اور لے لیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں اور دے لیں گے اور لے لیں گے، حرام لیتے چلے جائیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب یعنی تورات میں کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق بات، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، واقاموا الصلاۃ، وہ نمازی ضرور ہوں گے۔ کہتے ہیں نا ہم نے بھی بڑی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھ لی، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو پڑھتے ہیں وہ پھر نمازیں ضرور قائم کرتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، اللہ ایسے مصلحین کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد تو کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سائبان ہو، اور انہوں نے گمان کیا انہ واقع بہم، کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو ہم نے اس وقت ان سے کہا تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا یہاں تک جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختصر کہیں کہیں کوئی بات کسی نہ کسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تذکرہ کیا۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اتنے ڈیٹیل سے بیان کیا، ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سب سے پہلے جو ہمیں سبق ملا کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب فرعون نے مقابلہ کروایا تو جادوگروں کو جو ایمان سمجھ آیا نا وہ گھبرائے نہیں. انہوں نے وہ جو لالچ ان کو دی گئی تھی مال کی عہدے کی انہوں نے اس کی کیا لالچ کی نہیں. ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا. حق اور باطل کی جب کشمکش ہو گناہ اور نیکی کی کشمکش ہو جس کے اندر ایمان ہوگا وہ نیکی پر ضرور عمل کرے گا اور جو نیکی کو چھوڑ دے گا اصل میں اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا. جادوگروں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ فرعون کے دربار میں ہم عہدہ لیں ہم پیسہ لیں. انہوں نے کہا سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے. اور صرف ایک لمحے کے یقین ایک لمحے کے یعنی پرانے تھے نہ پرانے انہوں نے دیکھ لیا ان کی آنکھیں کھل گئیں فوراً ایمان لے. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے. فوراً لپکے کہ ہم ایمان لے آئیں لالچ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے ہمارے سامنے بھی تو لالچے ہیں نا بہت زیادہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں. جب سچا ایمان آ جاتا ہے تو پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ جو اژدہا بنا سارے چھوٹے جو اژدہے تھے وہ اس کو کھا گئے کہ نہیں کھا گئے. سچا ایمان تو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اژدہے ہیں وہ ان سے نہیں ڈرتے گھبراتے. سچے مومن اژدہے تو نکلیں گے. کبھی رشوت ہے کبھی سود ہے کبھی حرام ہے کبھی جھوٹ ہے کبھی فیشن ہے کبھی نمائش ہے کبھی خاندان ہے کبھی اولاد ہے. یہ اژدہے سانپ تو ہیں. جب ایمان کی طاقت آ جائے کہ نہیں میں نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے یہ سودا ایمان کا کسی صورت میں کرنا ہی نہیں ہے. تھوڑی سی عزت کی خاطر ہمیشہ کی عزت کو چھوڑ دیں. یہ ایمان کی طاقت مضبوطی والی طاقت انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرمائیں. مٹی پڑ جائے گرد پڑ جائے اس جھاڑ کو ہٹانا ہے پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب یہ عید آ رہی ہے مٹی گرد یہ پڑے گی لیکن ایمان کی طاقت ہوگی تو ہم ان نیکیوں کی حفاظت کر سکیں گے. یہ اژدہے یہ سانپ یہ اٹیک کرنے والی چیزیں نکلیں گی. سب کر رہے ہوں گے ہمارا بھی دل چاہے گا ہم بھی کریں لیکن ایمان کی طاقت ہوگی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے سب کو کھا لیا کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. کسی چیز کی ویلیو نہیں رہے گی. نیکیوں پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ پھر ہم جمے رہیں گے. حق سب کو اچھا لگتا ہے لیکن حق ہوتا کڑوا ہے. ٹھیک ہے نا. حق پر ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کڑوا ضرور ہوتا ہے. کیا فرعون کو یہ حق اچھا لگا تھا؟ نہیں اچھا لگا تھا. اس کے ساتھیوں کو کیا حق اچھا لگا تھا؟ نہیں اچھا لگا تھا. لیکن جادوگروں کو جو حق سمجھ آئی تو وہ فوراً لپ کے کڑوا تھا انہوں نے کہا کاٹتے ہو تو کاٹ دو ہمارے جسم کو مرنا تو ویسے بھی ہے اللہ کے حضور جانا ہے تم مار دو گے تو کوئی بات نہیں. ایمان کے ساتھ ہمیشہ آزمائشیں ضرور آئیں گی آزمائشیں لیکن جن کے اندر ایمان ہوگا وہ ان آزمائشوں سے نہیں گھبرائیں گے. جادوگر نہیں گھبرائے موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے بنی اسرائیل نہیں گھبرائے لیکن جب ان کا ایمان کمزور ہوتا تھا پھر نافرمانیاں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اللہ کی پھر رحمت آتی تھی پھر ایمان پر آتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے لیکن پھر جب ایمان کی طاقت کم ہوتی تھی پھر نافرمانی. تو ایمان کی طاقت کیسے بڑھانی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر. ایمان ایسی کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو پوری کی پوری آ جاتی ہے. ایمان تب بڑھتا ہے جب گناہ کو چھوڑیں. جب گناہ نہیں چھوڑتے ایمان کی طاقت نہیں آتی. زنگ لگا رہتا ہے. ہم جو کوئی بھی چیز باہر رکھیں لوہے والی ہم اٹھا لیتے ہیں نا کہ بارش پڑے گی پانی زنگ لگ جائے گا. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہ کرنے سے. جب گناہ چھوڑیں گے نافرمانی چھوڑیں گے ایمان کی طاقت آئے گی جیسے جادوگروں کے پاس آئی. انہوں نے پرواہ نہیں کی دنیا کی کہ مارتے ہو تو مارو نقصان ہوتا ہے تو ہو کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے وہ. تو ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے ہم نے اپنی نیکیوں کو بچانے کی فکر کرنی ہے. وہ کس طرح گناہوں کو چھوڑ کر صرف نیکیاں کرنے سے نہیں. یہ روزہ رکھ لیں یہ تو ایک نیکی ہے لیکن اگر روزوں کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑا تو یقین مانے روزے کا مزہ ہی نہیں آتا. میں یہ سوچ رہی تھی کل کام کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ لوگ جو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رات کو ہم جاگتے ہیں روزے کے ساتھ ہم سے نہیں جاگا جاتا ان کو وہ لذت کیسے آتی ہوگی کہ بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے
ہے نا. اور پھر بھی اللہ کی محبت میں انسان اٹھتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، پھر کمزوری آتی ہے، پھر انسان کھڑا ہوتا ہے. پیٹ سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، کیا ہم گرے پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی محبت میں ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ. یا اللہ، روزہ ایک الگ نیکی ہے اور باقی نیکیاں ایک الگ ان کا ہے، ان نیکیوں کو بھی تو کرنا ہے. مومن ہمیشہ نیکی احسان کے درجے تک کرتا ہے، بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین. یہ بھی نیکی میں کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں. کیا روزہ رکھ کے سوتے رہنا ہے؟ وہ ایک الگ نیکی ہے. جب آپ بھوکے رہیں گے، پیٹ سے آواز آئے گی، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، نکاہت محسوس ہو رہے گی، کمزوری محسوس ہو رہے گی، پھر آپ اٹھیں گے، پھر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر آپ کو لذت آئے گی، واقعی اللہ کے لیے نیکی کی ہوئی ہے. یا اللہ، واقعی آپ کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے. اگر سوتے رہیں، افطاری کے وقت اٹھیں، کیا لذت آئے گی؟ کیا قربانی دی؟ کیا مٹھاس محسوس کی؟ کچھ بھی تو نہیں. تو ایمان کی طاقت جو جادوگروں کے پاس تھی، ہم نے بھی اپنی ایمان کی طاقت اپنے پاس رکھنی ہے. گناہوں کو چھوڑ کر ہی آئے گی. صرف نمازیں پڑھ کر، صرف قرآن مجید کا یہ دورہ قرآن کر کے نہیں آئے گی طاقت، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے گناہوں کا خود محاسبہ کرنا ہے. کون سے گناہ ایسے ہیں جب کرتے ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ کون سے گناہ ایسے ہیں جب کرتے ہیں پھر نیکی میں مزہ ہی نہیں آتا؟ یقین مانے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے، انہوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تبھی ان کو نیکی میں مزہ نہیں آ رہا، تبھی ان کو نیکی کا ٹائم نہیں مل رہا، تبھی ان کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی. گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے. گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ مواقع دیتا ہے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے، اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. نیت تو کریں گناہوں کو چھوڑنے میں، تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ نہیں، ایمان پھر ڈاما ڈول، کچا پکا. آج ایمان زیادہ ہے، کل ایمان کم ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر بڑھے گا، پھر کم ہو جائے گا. گناہوں کو جس نے چھوڑا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. یہاں سے جو ہے فلسفہ دین کی بات شروع ہو رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد تو کرو جب نکالا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے اس کی نسل کو. یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ پرانا یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب میں نے نسلیں چلائیں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان کو گواہ بنائے خود ان کو ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں. یعنی عہد الست کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تمام روحوں کو بنایا تھا سب سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم تمہارا رب، آپ ہمارے رب ہیں. عہد الست، ٹھیک ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تم یہ کہو کہ قیامت کے دن ہم تو اس سے غافل تھے. یا اللہ، ہم سے تو کوئی عہد لیا ہی نہیں تھا. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا پھر تم یہ کہو یا اللہ، شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اس سے پہلے وہ بھی کیا کرتے تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی بعد کے ان کے نسلیں تھیں، لہذا ہم نے بھی اس لیے شرک کیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان باطل پسند لوگوں کے کاموں کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہہ رہے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات تاکہ تم رجوع کرو. یعنی کسی کی وجہ سے تم کہو کہ یا اللہ ہم نے غلط کام کیے، تو تمہاری یہ حجت عذر بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، یعنی ہم سب کی فطرت میں ہے کہ ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے، ہمارا کوئی رب ہے. ہم سب کی فطرت میں ہم کسی کے آگے جھکیں، ہم سب کی فطرت میں ہم کسی کو اپنے راز و نیاز سنائیں. وہ ایک الگ بات ہے جب ہم اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو سناتے ہیں. ہم سنا لیں جب دوسروں کو اپنے مسائل، اپنے حاجات، تو پھر ہماری تسلی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کو سنائیں، ہے نا. یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی فطرت میں ہے کسی کے آگے جھکنا ہے، کسی کو اپنے مسائل سنانا ہے. تو وہ انہوں نے اللہ کو جب چھوڑا تو پھر کس کے آگے جھکتے ہیں؟ پھر بتوں کے آگے جھکتے ہیں. تو ہماری بھی فطرت ہے، ہمیں بھی جب رونا آ رہا ہوتا ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی کو کوئی بات سنائیں، سنا کے ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں سنا رہے ہوتے نا، سنائیں اللہ کو اپنی فریادیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے آیات عطا کی تھیں، یعنی نشانیاں ہم نے اس کو دی تھیں.
فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، تو وہ ان سے نکل بھاگا، شیطان کے پیچھے لگ گیا، یعنی نشانی ہم نے دی تھی اس نے ان سے موڑ لیا، شیطان کی پیروی کی، نافرمانی کرنے لگ گیا۔ اللہ نے یہاں پر اس شخص کا تذکرہ نہیں کیا، جیسے ہم بھی کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ویسے بیان کر دیتے ہیں نا معاشرے کی بات، لیکن نام نہیں لیتے، اللہ نے بھی یہاں پر نام نہیں لیا اور ویسے ہی واقعہ بیان کیا۔ فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض، اگر ہم چاہتے ان آیات کے ذریعے سے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا، یعنی دنیا میں اور مگن ہوتا چلا گیا۔ واتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو گئی، یعنی جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، تم اگر اس کے اوپر بوجھ رکھو تو تب بھی وہ ہانپے گا، اور پھر او تترکہ یلہث، اور اگر چھوڑ دو تو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، یعنی ہانپنا ہے اس نے ہر وقت، حرص، طمع اور لالچ کی وجہ سے۔ وہ ہم نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی تھی نا، یہ گوشت کا اس کو لوتھڑا ملا ہے نا، پھر تو پھر جب اس کو اپنا سایہ نظر آیا تو پھر بھی اس نے بھونکنے کے لیے منہ کھولا۔ تو ہم انسان، اللہ کہہ رہے ہیں، جو دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان کو کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اور ہو جائے اور ہو جائے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی جب نہیں تھا تو تب بھی تو ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اگر اللہ نے تھوڑا سا دے دیے تو اسی کو صبر و شکر کے ساتھ پورا کر لیں۔ نہیں کہتے ہیں اس اور نہیں زیادہ ہو سکتا، انسان پلاننگ کرتا ہے، اچھا اس طرح جو ہے نا تھوڑا سا بڑھا تو اور کیا ہم پلاننگ کریں جس سے ہماری دنیا اور زیادہ بڑھے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہمارے احکام کو، ہمارے آیات کو جھٹلا دیا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعات انہیں سنائیے شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ لہذا ہدایت کوئی فالتو چیز، فضول چیز نہیں ہے، دعائیں مانگنی ہے یا اللہ ہدایت نصیب فرما ہماری نسلوں کو اور ہمیں بھی، یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ تب اللہ کہتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ بڑی خطرناک آیت ہے، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے جنوں اور انسانوں کو۔ ہم کہتے ہیں نا بہت ذرا لوگ ایسا کام کریں تو ہم کیوں نہ کریں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن یہ قرآن کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ صحیح نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے گھر نا مسجد کے قریب ہوتے ہیں، کیا ان کو آوازیں نہیں جاتی؟ لیکن وہ سنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سن نہیں رہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کل ہی کسی نے بتایا، میری بہو بتا رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا، ان کا ہے قائد بلاک میں ان کا گھر، میں نے کہا بیٹا آپ کے گھر کے پاس مسجد بن گئی؟ کہ نہیں ہمارے گھر کے پاس جو قریب جو بلاک وہ تھا نا پلاٹ مسجد کے لیے تھا، کہنے لگے وہ لوگوں نے ایشو اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد تو یہاں نہیں بنانی، کہنے لگے جو پارک والی جگہ نا، ساتھ ہی پارک کی جگہ تھی، انہوں نے کہا یہ مسجد کی جگہ بھی پارک میں شامل کریں، پارک بڑا کریں، ہمارے بچوں نے جہاں کر کھیلنا ہوگا، ہم نے واک کرنی ہوگی، ان کا مسجد نہ بنائیں، ہمارے بلاک کی ویلیو کم نہ کریں۔ یقین مانے میں تو سن کر حیران ہو گئی، یہ لوگوں نے یعنی ایشو اٹھایا، مسجد نہیں بننے دی، ان کا مسجد نہ بنائیں یہاں پر، ہم نے تو پارک کے قریب جگہ گھر بنایا تھا، یہ کیا مسجد بنانے لگے ہیں یہاں پر، اور وہاں پر مسجد نہیں اب بن رہی، یعنی اکثریت نے ایشو اٹھایا، اور آپ کو پتہ ہے اکثریت کی بات مانی جاتی ہے۔ اولئک کالانعام، جتنے مرضی سمجھدار بن جاؤ، بہترین سے بہترین خوبصورت گھر بنا لو، اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک تو یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح، جیسے جانور کھا پی کے نا، جیسے جہاں پر وہ کھاتا پیتا ہے، جہاں اس کا دل چاہے بیٹھ جائے، جہاں اس کا دل چاہے وہ واش روم کر دے، اور اس کے بھی بچے پلتے رہتے ہیں، بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جانور ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں، ان کو اٹھنے کے بعد دوبارہ زندگی کی فکر نہیں،
اولئک کل انعام، میں کہتی ہوں جانور پھر اپنے خالق مالک کو پہچانتا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھا رسپانس دیتا ہے. ہم تو اپنے خالق کو ہی بھول گئے، اپنے مالک کو ہی بھول گئے، جانور بن گئے. اولئک کل انعام. یقین مانے افطاری کے ٹائم پر نا یہ سموسے پکوڑوں کی دکانوں پر کیسا رش ہوتا ہے. پاگل ہوئے بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ یہ سموسے پکوڑے یہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ ہے نا، پاگل ہوئے بھی ہوتے ہیں. سارا دن روزہ رکھ لیا، اللہ نے ہمت طاقت دی، کیا یہ نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے ہم؟ اولئک کل انعام، جانور ہیں. اللہ کہہ رہے جانور. اور ہمارا بھی پھر امتحان کہ وہ سموسے پکوڑوں میں مزہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ کھائیں گے نہیں تو روزہ افطار کرتے مزہ نہیں آتا. چڑھا ہوتا ہے بندے کے اوپر بندہ، سارا دن روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی، اپنے کھانے پر کنٹرول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا بہت بڑا. وہ جانور بن گئے نا، جیسے جانور ہر جگہ زمین پر منہ مارتا ہے، اسے نہیں پتا یہ پتھر ہے، اسے نہیں پتا یہ میری نجاست ہے، وہ مار رہا ہے، نہ اسے آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہے. یہ نقصان ہے، یہ بیکار چیز ہے، یہ فضول چیز ہے. یہ میرا کھانا یہ رکھا ہے، میں یہ کھانا اپنا کھانا کھاؤں، میں کیوں زمین پر منہ مارنے لگ گیا؟ اولئک کل انعام. جانور بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ بل ہم ازل. اللہ کہہ رہے یہ تو گمراہ لوگ ہو گئے ہیں، ایسے گئے گزرے لوگ ہو گئے. اولئک ہم الغافلون. غفلت انہوں نے رب سے کر لی جس نے ہمیں صحتیں دینی ہے نا. غفلت میں پڑ گئے، اتنی قیمتی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کے سودے کر دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت نہیں دیکھ رہے. ان کے دل تو ہیں، یہ نفع نقصان صرف دنیا کا دیکھ رہے ہیں. ان کے دلوں کو جو باتیں جگتی ہیں نا وہ دنیاوی نقصان کے لگتے ہیں. دین کا نقصان ہو جائے، رب ناراض ہو جائے، یقین مانے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو حاجت روا مشکل کشا ہے، ہم کہاں جائیں؟ اسی نے تو ہمارے سارے معاملات بنانے ہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. جب یہ ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہٹ درمی پر آ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں. پھر ان کو سموسوں پکوڑوں میں مزہ آتا ہے، پھر ان کو عید کی شاپنگوں میں مزہ آتا ہے، پھر ان کی دلوں کی کیفیت بالکل جانوروں جیسی ہو جاتی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، رزاق، خالق، مالک، بادشاہوں کا بڑا بادشاہ. کتنے زیادہ اللہ کے اسماء الحسنى یعنی 99 نام ہیں اللہ کے صفات کے حساب سے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو اس کے نام سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے نام میں کجی نکالتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص عیب نکالتے رہتے ہیں. اتنا بھی اللہ رازق نہیں ہے. اللہ ہماری تو دعا سنتا نہیں ہے نا. اللہ سمیع ہے، مجیب ہے، دعاؤں کو قبول کر. ہماری تو کبھی کسی اللہ نے دعا سنی نہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی وہ حق کی آواز ضرور اٹھاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ برائی آ جائے گی. کچھ لوگ اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت پر ضرور رہیں گے، وہ حق آواز کو ضرور اٹھاتے رہیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم آہستہ آہستہ انہیں ایسے پکڑیں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یقین مانے ہمیں روزانہ رات کو سوتے ہوئے نا اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے. پتہ نہیں اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے. اللہ کہہ رہے میں ان کو گناہوں میں مہلت دے دوں گا اور پھر میں اچانک ان کو پکڑ لوں گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سوتے ہیں تو سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں. کیا ہم نہیں ایسے ہو سکتے؟ روزانہ رات کو معافی مانگ کر سوئیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر سوئیں اور اللہ سے دعائیں مانگ کر سوئیں. یا اللہ اگلا دن ملے تو نیکیوں والا دن ملے، نیکیاں کریں. یا اللہ ان کاموں کی توفیق دینا جو ان کاموں کو آپ پسند کرتے ہیں. یقین مانا جو جتنا زیادہ پیسوں والا ہوتا ہے نا، رات تک پلاننگ پیسوں کی ہو رہی ہوتی.
پیسے پیسے پیسے، یہ اتنے جمع کرو، یہ اتنے بینک میں جمع کرواؤ، یہ اتنا کیش جمع کرواؤ، یہ اس سے لو، یہ اس کو دو، وہ اسی پلاننگ میں ہوتے ہیں اور پیسہ پیسہ کرتے ہوئے سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے دیر سے اٹھیں گے اور پیسے کی پلاننگیں شروع ہو جائیں گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، یقیناً میری چال تو بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون دیوانہ ہے، کوئی ان کو جنون ہے؟ کوئی بھی جنون نہیں ہے ان کے ساتھی کو۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں؟ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو۔ اپنی موت کی ان کو خیال نہیں آیا؟ ہم سمجھتے ہیں مرا ہے تو یہ مرا ہے، ہمارے تو ابھی بڑی زندگی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، مضبوط ہیں، صحت مند ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنی موت پر ایمان نہیں لا رہے، اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہی تو بات ہمیں نیکیاں کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہی بات کہ مرنا ہے، موت برحق ہے، زمین کے اندر اکیلے تنہا ہوں گے، وہاں پر اپنے ہی تو اعمال ہوں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب وہ ہوگی، کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بہت بڑا بھاری بوجھ ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اب ہمارے ہاں بھی تو یہ ویڈیو بنا کر اس سال قیامت آ جانی ہے نا، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لیکن اعمال نہیں بدلتے، کوئی ڈرتا نہیں، وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، نشانیاں پوری ہو گئیں، ایسی ٹائٹل بنائیں گے کہ لوگ ضرور اس ویڈیو کو کلک کریں، دیکھیں تو صحیح کون سی نشانیاں ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قیامت کا کھوج لگانے کے لیے ہیں؟ قل انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان کے بھی کسی نفع کا نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت کی تو ہم نے تفسیر بہت دفعہ کی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو اپنی جان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خود نہ خیر جمع کر لیتا زیادہ۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، نہیں ہوں میں مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفيفا ہلکا سا حمل، فمرت به تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، یعنی شروع سے پہلے ایک دم بڑا بچہ نہیں ہو جاتا، ہلکا سا حمل ہوتا ہے تو وہ پھر چلتی پھرتی ہے، اور پھر اللہ ہمت دیتا رہتا ہے آہستہ آہستہ۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب وہ بھاری ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا رب اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کرے تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی تو یہ دعا کرنی ہے نا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب ہمارے ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہوئی انہوں نے یہ دعا مانگنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ سورۃ فرقان میں آتی ہے، یا اللہ ہمارے زوج اور ہماری اولاد سے ہمیں سکون نصیب فرما۔ من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
دعائیں مانگنی ہیں اولاد کے لیے بھی، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میں حمل ہو جاتا ہے بچہ دے دیتا ہوں تاکہ اس لیے کہ یہ شکر گزار بن جائیں، تو پھر کرتے کیا ہیں، پھر جب ہم ان دونوں کو نیک صالح اولاد دے دیتے ہیں تو وہ دونوں بنا لیتے ہیں شریک اللہ کے اس پر جو میں نے ان دونوں کو عطا کیا ہوتا ہے، یعنی فلاں بزرگ پر جائیں، فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی، اس نے اولاد دے دی، اس سے دوائی لی، ہے نا، پھر سارے جتنی بھی چیزیں ہیں اسباب ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کو میرے ساتھ تم شریک کر لیتے ہو۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند بالا ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اعمال میں فرق پڑتا ہے۔ سب نعمتیں ہمیں کس کی طرف سے مل رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے پیدا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد پر نہ وہ اپنی مدد پر خود قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے تاکہ تمہیں راستہ دکھائیں تو تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تمہارے لیے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی جتنے بھی ہماری درباریں اور مزاریں بنے ہوئے ہیں وہ یہ آیات پڑھیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، ان تک تو کوئی تمہاری پکار پہنچ ہی نہیں رہی، تم پکارو یا نہ پکارو، خاموش کھڑے رہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پکار کر دیکھ لو کیا یہ تمہیں جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں۔ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو میرے خلاف، ثم کیدونی فلا تنظرون، جتنے بھی چالے چل سکتے ہو چل لو، مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک اللہ یقیناً میرا مددگار ہے، وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک بندوں کے پیچھے ولی ہے، پشت پناہ ہے۔ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو، پوجتے ہو، توکل کرتے ہو، یہ تمہارے جو ہیں ولی نہیں ہیں۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو نہیں یہ سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تمہیں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کر لیجئے اور ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے بھلے طریقے سے بات کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب کوئی آپ کو کوئی اچک لے شیطان، نزغن اچک لینا، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کبھی بھی ہم بھولے سے بیٹھ جائیں کسی شیطانی محفل میں، شیطانی ہم کام کر لیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی یاد آئے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا، ان کلمات کے پڑھنے کے بعد شیطان ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ یا آیت الکرسی پڑھ لیں، سورت ختم ہونے والی ہے نا، کر لیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبلسون،
اور جن لوگوں کے اندر تقوی ہے ان کو جب بھی کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے، تو فوراً تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً وہ چکنے ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک کے گمراہی میں، پھر وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے۔ یعنی جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو پھر شیطان تو اسے اپنے حکم پر چلاتا ہے، پھر وہ اسے بہت دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے، ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ، پھر اگلا گناہ وہ کرواتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں اسے چن کر لے آئے، یعنی آپ نے یعنی کیوں جو ہے نا وہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا، آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، آپ دکھا دیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے، هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ تمہاری رب کی طرف سے بصائر ہیں، بصیرت والی باتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ یعنی جو بھی میں تمہارے پاس سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود بھی اس کی پیروی کر رہا ہوں، ایسی نہیں کہ میں خود دعویٰ کر رہا ہوں میں خود عمل نہیں کر رہا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید پڑھا جائے تو توجہ سے سننا ہے، باتیں نہیں کرنی، ورنہ پھر بند کر دیں۔ یہ قرآن کے بارے میں حکم ہے، اگر نعتیں لگائی ہیں تو وہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں یہ کہ جب یہ پڑھا جائے اس کو سنو، پھر توجہ سے سننا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی میں بھی، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تضرعا وخفیہ، یہی آیت آگے آ رہی ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا، اللہ کو صبح شام پکارتے رہنا ہے، کیا اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، جو بھی منہ پر آئے اللہ کا نام لیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت میں اور وہ تو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تو اس کی لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی نہیں کر لیتے۔ اچھا سجدہ پہلی دفعہ ہمارا آیا ہے، سجدے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسی وقت کر لیں، سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جھکنا، ہاں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ہو جائیں تو بہت بہتر بات ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہم یعنی قبلہ رخ نہیں بیٹھے ہوتے ہے نا، لیکن قبلہ رخ ہو جائیں تو سجدہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اور اگر سجدہ نہیں کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسی آیات آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے مومن بندے میرے آگے جھکتے ہیں، تو پھر ہم سجدہ کر لیں تو اچھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد 14 اکٹھے ہی سجدے کرتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، طریقہ یہی ہے۔ اچھا اسی پر تو یہ ہے نا کہ پکڑ نہیں ہے، اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔ اچھا سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے جس میں ہمیں وضو سے کرنا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کا سجدہ جو ہے اس کے لیے وضو بھی کوئی لازمی نہیں ہے، وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا اور سجدہ تلاوت کی دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جس کو نہیں بھی آتی یہ دعا تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ،
ٹھیک ہے نا. قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں 2 لفظ کر کے سجدہ تلاوت کی دعا ہم یاد کر لیں تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی ایسے سجدہ کر سکتے ہیں کہ زمین پہ جا کے کرنا ہے. یہی تو ہے نا, اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب ہم جیسے بیٹھے ہیں ہاں ایسے کر سکتے ہیں اس طرح کی ہے. وہ سورۃ طور کی تلاوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا, حتیٰ کہ کفار مکہ بھی جھک گئے تھے, انہوں نے بھی جھکا دیا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی پیٹھوں کے اوپر. تو اب ہمارے پاس موقع ہے, ہم سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم سجدہ کر لیں, ٹھیک ہے.